میرا سلام، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کام میں ضرور ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، اس دماغ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تھنکنگ ایبلٹیز، کہ ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب دماغ کا کام سوچنا ہے، لیکن کئی بار دماغ کے اندر سوچ بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے، اور وہ سوچ کبھی دماغ کے اندر اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، کبھی بری اچھی، دونوں کا کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے نارملی۔ لیکن کبھی کبھی دماغ کے اندر ہر وقت غلط خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، جس کو ہم وہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت وہمی ہے، اتنا وہمی ہے، ان کو اتنا وہم لگتا ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھونے کی طرف چلا جائے گا، بار بار جو ہے اپنا جو ہے موبائل چیک کرنے لگ جائے کہ کسی کی کال تو نہیں آئی، کسی کا میسج تو نہیں آیا، بار بار اس نے اگر اپنا دروازہ بند کیا ہے، تالا لگایا ہے، لاک لگایا ہے، 1 گھنٹے کے اندر 3 بار جائے گا لاک چیک کرنے کہ میں نے لاک صحیح لگایا ہے۔ 1 بار جانا یہ فطری عمل ہے، 2 بار جانا ہو سکتا ہے، 3 بار اگر 1 گھنٹے کے اندر وہ لاک چیک کرنے جا رہا ہے، اس مینس اس کے دماغ کے اندر، اس کے نفسیات کے اندر ایک بیماری ہے جسے ہم obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، OCD۔ OCD ایک دماغی منفی خیالات کے مجموعوں کا ایک نام ہے کہ پہلے تو غلط خیالات آتے ہیں، منفی سوچ آتی ہے، ایک ہی خیالات بار بار آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس خیالات کو پورا کرنے کے لیے ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم چل کر جاتے ہیں۔ بالفرض اگر مجھے خیالات آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں، بلکہ میں نے ابھی ہاتھ دھوئے 10-15 منٹ پہلے، لیکن پھر خیالات آ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ صحیح نہیں دھوئے، میرے ہاتھوں کے اندر جراثیم ہیں، یہ مجھے نقصان کر دیں گے، بار بار یہ خیالات آ رہے ہیں، اور ان دی اینڈ 15-20 منٹ کے بعد میں ہاتھ دھونے دوبارہ جا رہا ہوں۔ تو یہ دوبارہ جانا یہ کمپلشن ہے، سوچوں کا آنا obsessive ہے، عمل کرنا compulsive ہے۔ اس طرح مسلسل کسی کو 1 مہینے سے زیادہ ایک ہی طرح کے منفی خیالات آ رہے ہوں، یہ نارمل نہیں ہے۔ This means اس کے اندر کوئی ایشوز ہے، وہ فزیکل ایشو نہیں ہے، وہ دماغی سے زیادہ نفسیاتی ایشو ہے، جس کو وہم، وسوسے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مختلف نوعیتیں ہیں، کسی کو صرف اپنی ذات، جس طرح اپنا پرس چیک کرنا، اپنی الماری چیک کرنا، بار بار پیسے گننا، بار بار جو ہے آئینے کے اندر، میرر کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، بار بار اپنا لاک چیک کرنا، بار بار جو ہے بیل چیک کرنا، گھر کی چیزیں چیک کرنا، گھر کی چیزیں آگے پیچھے کرنا کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر خیالات آ رہے ہیں کہ نہیں یہ سیٹنگ ایسی ٹھیک نہیں ہے، اگلے دن پھر سیٹنگ چینج، 2 دن کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی گھر کی سیٹنگ چینج کر رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہا ہے، پھر آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عام سٹیج 1 جس کو ہم کہتے ہیں OCD ہے۔ OCD خطرناک کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اپنے فیملی کے بارے میں غلط خیالات آنے لگ جائیں، جب آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں، آپ کے قریبی لوگوں کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے بارے میں منفی سوچ آ جائے، وہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ OCD ہے۔ وہ ہاں تک جب یہ نوبت آ جائے تو ہم کہیں گے یہ OCD، اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ واہمی ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ اس کا دماغی کیفیت ایسی ہے، اس کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ کہ اپنا نقصان کرے گا یا کسی اور کا نقصان کرے گا۔ یہ بار بار غلط خیالات آ کیوں رہے ہیں؟ دماغ کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، وہ غلط سگنل کنوے ہو رہے ہیں۔ اس غلط سگنل کنوے ہونے کی کوئی وجہ ہے، سب سے پہلے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یا تو فیملی ہسٹری ہے، فیملی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اندر OCD ہے، یا پھر انوائرمنٹل فیکٹرز، آپ کے آس پاس کے حالات۔ مثال کے طور پہ میرے گھر کے برابر میں اگر کسی کی چوری ہوئی ہے، لاک کھلا رہ گیا، میرے ذہن کے اندر ہر وقت یہ وہم ہوگا کہ یار میرا کہیں لاک تو نہیں کھلا، میں کہیں باہر جا رہا ہوں، لاک لگا کے میں نیچے سے پھر واپس آؤں گا کہ دیکھنے یار میں نے دروازہ صحیح تو بند کیا ہے، کیوں کہ میرے برابر میں کسی کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ تو حالات، آپ کے آس پاس کے ماحول، آپ کا معاشرہ، یہ بنیادی وجہ ہے obsessive compulsive disorder OCD کی، جس کی وجہ سے انسان اس وہمی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ چھوڑ دیں، خیالات آ رہے ہیں آنے دو، بار بار ہاتھ دھو رہا ہے دھونے دو،
آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو نہیں دھو, خیالات آنے دو. نہیں, اگر وہ ہاتھ دھونے نہیں جائے گا, اس کے ذہن کے اندر خیالات آتے رہیں گے, اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگ جائیں گے, اس کو بے چینی ہو جائے گی, اس کو نیند بھی نہیں آئے گی. تو یہ جتنی علامات میں بتا رہا ہوں یہ صرف او سی ڈی کی علامات ہیں, یہ کسی اور بیماری کی علامات نہیں ہیں. یہ وہم ہے, اور یہ وہم کا علاج بچپن سے سنتے ہیں کہ وہم کا علاج نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن وہم کا علاج ہے. اسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کو مینیج کرنا تو بہت ایزی ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا اور آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیں, نہ صرف فزیکلی واک کرنا, یہ تو فزیکلی مصروف ہے, جہاں آپ کا دماغ لگ رہا ہو. کوئی مشکل حساب کر لیں, کوئی مشکل مارکیٹنگ کا کام, ایسا کام جس کے اندر آپ کا دماغ لگے. آپ اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ کا دماغ, آپ کے فزیکلی مینٹلی آپ اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ پورا دن آپ کو ٹائم ہی نہ ملے کوئی اور خیالات آنے کے لیے, اور جب گھر آئے تو سو جائے, نیند آ جائے, آپ کو گہری نیند آ جائے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے آسان ٹریٹمنٹ ہے, اپنے ذہن میں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں آپ اس کے الٹ جائیں. اب بچوں کے اندر کبھی کبھی ہمارا دماغ بچوں کی طرح کام کرتا ہے. بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے, بچوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا, مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بچوں کے اندر یہی ذہن, اس کے ذہن میں یہی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جانور کاٹ لے گا, مجھے جو ہے وہ جانور باہر جا کے مجھے پہ حملہ ہو جائے گا, میں گم ہو جاؤں گا. تو اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے اندر ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے دروازہ صحیح بند نہیں کیا, آپ نے ہاتھ صحیح نہیں دھوئے, اب ہاتھ دھوئیں. اب چھوڑ دیں, آپ اپنے دماغ کی بات ماننا چھوڑ دیں, آپ خود بخود آپ کے وہم کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ہر وقت اپنے دماغ کے جو غلط خیالات ہیں آپ اس کی بات مانتے رہیں گے, ہاتھ دھونے بار بار جائیں گے, بار بار اپنا پرس چیک کرنے لگے جائیں گے, بار بار جو ہے تالا لگایا اور ساری رات جو ہے چیک کرتے رہے کہ میں نے تالا صحیح لگایا نہیں لگایا, پھر تو وہم آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائیں گے. پھر آپ اس ذہنی بیماری سے کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے. کوئی جو ہے وہ کوئی میریکل ہونے والا نہیں ہے, کوئی معجزہ ہونے والا نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہوگا. یہ اپنی ذہن کو صاف کر لیں, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, آپ نے خود ہمت کرنی ہے, آپ نے خود ایکشن لینا ہے. خود بخود یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, خود بخود یہ ذہن کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی. You have to do something. آپ نے خود ہی کچھ کرنا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں. اب نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں اور اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی مصروف رکھیں. یہ سب سے آسان اور کامیاب طریقہ ہے وہم کا. اپنی خوراک اچھی رکھیں, اپنے آپ کو خالی پیٹ نہیں رکھیں, اپنے آپ کو تنہائی سے پاک رکھیں. یعنی آپ مصروف رہیں فیملی میں, دوستوں میں, آفس میں, کہیں بھی ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں. آپ جب اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو اس ذہنی بیماری سے آپ مصروف ہو جائیں گے. اس کے بعد جس طرح ہماری آنکھ خراب ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر ہمارے کان میں, ناک میں, حلق میں کوئی ایشو ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی ای این ٹی کا اچھا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے, پوچھتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. جب انسان کی ذہنی کیفیت میں کوئی ایشو ہو, ہم نے ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے. اول تو ہم ماہر نفسیات کا نام سنتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہیں, اور بھائی یہ ماہر نفسیات کے پاس جانا کوئی پاگل پن کا کام نہیں, یہ ہماری ضرورت ہے. جب ہماری نفسیات, ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماہر نفسیات ہماری سائیکو تھراپی کریں گے, تو وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے اس کا علاج کروانا ہے. اگر آپ نے علاج نہیں کیا, اس کی کمپلیکیشن کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنی فیملی کے بارے میں غلط خیالات آ رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو نقصان دے سکتے ہیں. اور پھر یہ آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں نے, یہ تو پاگل ہے, یہ تو دیوانہ ہے. نہیں بھائی, اس کا علاج کروانا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, آپ کے قریبی دوستوں کی ذمہ داری ہے, جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں جاب کرتے ہیں. نہیں تو کوئی بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں ایسے لوگ. او سی ڈی کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. او سی ڈی کو اگر ٹریٹ نہیں کیا تو وہ شخص اپنا نقصان کر سکتا ہے, اپنی فیملی کا, اپنے کسی قریبی کا, اپنی کسی مذہبی شخصیت کا وہ نقصان کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر ذہنی جنون, ذہنی خیالات اس کے اندر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کو ٹریٹ کرنا. اپنے وہم اور نفس اور وسوسوں کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو